سب سے پہلے تو ہماری طرف سے تعزیت قبول کیجئے آپ کے والد محترمی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ بتائیے کہ بڑی ایک ناگہانی ان کا انتقال تھا، بہت اسپیکولیشن بھی ہوئی اس پر، کسی نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کسی نے کہا کرونا ہے۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ ان کے ساتھ تھے، کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ سب کیسے ہوا، آپ نے سب کچھ دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ اور ان کا دنیا سے جانا وہ ایک ہی وجہ بنا ہے جو ہم نے تحقیقات کی ہیں اور جو ہم تحقیق سمجھے ہیں، وہ تھا کہ جب سے فرانس میں خاکے شائع ہوئے تھے نا سرکاری سطح پر، تو وہ ایک بات بار بار کہتے تھے کہ یار انہوں نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کی ہے نا وہ سرکاری سطح پر، یہ 57 اسلامی مردے کہا کرتے تھے، ممالک نہیں کہتے تھے حضور کی عزت کے مقابلے میں انہوں نے مردوں والا کردار ادا کیا۔ یہ 57 اسلامی مردے کہاں ہیں؟ ان کا حق بنتا ہے نا یہ سرکاری سطح پر اس کو جواب دیں۔ مطلب یہ تھی ان کی ایک اندر کی کڑن، اور اس کڑن کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں، وہ اکثر خدمت کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب سے یہ معاملہ ہوا تھا تو ان کے کندھے کبھی کمزور نہیں پڑے، اس کے بعد اندر سے وہ جل رہے تھے، اور وہ جلن ان کی موت کا سبب، یہی ان کی اس دنیا سے رخصتی کا۔ جی بالکل یہی سمجھنا، ورنہ بخار ہوتا ہے نارمل، آپ کی طبیعت زیادہ بھی خراب رہتی تھی، اس سے بھی زیادہ خراب رہی ہے کافی مرتبہ، لیکن یہ اچانک سے بالکل لمحوں کی بات ہوئی ہے۔ لمحوں کی بات۔ تو آپ اس وقت، جس وقت وہ رخصت ہوئے اس دنیا سے، آپ ان کے ساتھ تھے؟ جی بات انہوں نے آپ سے کی؟ میں اس دن تقریباً 12 بجے سے لے کر 11:30 12 بجے سے لے کر رات ان کے وصال سے 10 منٹ پہلے تک انہی کے قریب رہا ہوں، اور میرا یہ معمول ہوتا تھا کہ اگر میں ظہر سے پہلے ان کے پاس بیٹھا ہوں تو ظہر کی نماز میں دائیں بائیں ہو جاتا تھا، اگر عصر سے پہلے بیٹھا ہوں تو عصر کی نماز کا فرصت آتی تھی۔ اور ان کی زندگی کی ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہم نے ان کو با اہتمام نماز پڑھتے دیکھا ہے، اتنی بیماری کی حالت کے باوجود ان کے پاس کوئی بھی بیٹھا ہے، کیسے بھی بیٹھا ہے، جب اذان ہو گئی ہے تو وہ بیگانہ ہو گئے، انہوں نے کہا نماز پڑھو۔ میں اس دن قریب بیٹھا تھا کہ مجھے وضو کراؤ، نماز پڑھ کے آؤ، بس اتنا وقفہ ہوتا تھا۔ اور اس دن مطلب انہی کا ایک تصرف تھا کہ میں ہر نماز کے بعد واپس آ کے ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا، پھر نئے سرے سے بات شروع ہو جاتی، پھر نئے سرے۔ اور یہ جتنی جہتیں ملاقات، جتنی نمازوں کا وقت، تقریباً 4 نمازیں اس میں آئیں عشاء سمیت، ان سب نمازوں کے وقفے کے دوران ایک علیحدہ زندگی کے پہلوؤں پر اور علیحدہ معاملات کے اوپر گفتگو ہوئی، جو انشاءاللہ بڑی زیادہ فوکس کس پہ تھا ان کا؟ ان کی ایک ہی بات پر فوکس تھا، اور وہ بات اتنی وزنی ہے کہ کہتے تھے کہ یار ہم ہر ایک سے وفا کا تقاضا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مجھ سے میری اولاد وفادار ہو جائے، میں چاہتا ہوں مطلب ہمارے گھر والے وفادار ہو جائیں، ہم جس کے ساتھ ہوں وہ ہمارے ساتھ مخلص ہو جائے۔ تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جن کے ساتھ ہم نے اخلاص کرنا ہے ہم ان کے ساتھ پورا کر رہے ہیں؟ اگر ہم ان کے ساتھ وفا کے تقاضے اور اخلاص کے تقاضے پورے کر دیں، یہ کائنات ساری آپ کے ساتھ وفادار ہو جائے گی، اور پھر لوح و قلم بھی کیا چیزیں ہیں، سارے آپ کے ساتھ وفادار ہو جائیں۔ ان کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا، کہا گیا کہ جناب، کسی نے کہا کہ یہ جو فیض آباد دھرنا تھا ایجنسی کے کہنے پہ دیا، کوئی کہتے تھے کہ جی بڑا مال آیا۔ میں یہاں پر آیا ہوں ابھی، یہ میں نے دیکھا ہے آپ کی یہ جو مسجد ہے، پھر جو گھر ہے 3 کمروں کا فلیٹ، تو یہ بیان فرمائیے کہ وہ خود اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوں گے، آپ سے کبھی انہوں نے اس پر بات کی کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے؟ ایسی بات ہے کہ ان کے سامنے بھی آ کر ایک شخص نے کہہ دیا کہ جناب ہمیں نا لوگ تانے دیتے ہیں کہ آپ نے پیسے لیے ہیں دھرنے کے، تو کہتے تھے یار ایک میری بات سنو، ہم نے جیسا دھرنا دیا ہے ایسا کسی نے دھرنا دیا ہے؟ ہم بے سر و سامانی کے عالم میں جا کے فیض آباد بیٹھ گئے، ٹھیک ہے جی، شاپر کے ساتھ بارش روکتے رہے، بلکہ بغیر شاپر کے بھی بارش برداشت کرتے رہے، شیل بھی برداشت کیے وہاں۔ کہہ رہے تھے وہ بات اگلی کرتے تھے، وہ ڈیفینسو کبھی بھی نہیں کھیلتے تھے، وہ اٹیکنگ پوزیشن میں ہمیشہ رہے۔ انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی کہ وہ بھی راضی ہو گیا، کہنے لگے دھرنا بھی ہم نے دیا، پیسے بھی ہم نے لیے، استعفیٰ بھی ہم نے لے لیا، تو ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے کہ ہم پیسے بھی لے آئے اور ساتھ استعفیٰ بھی لے آئے اور ساروں کو شکست بھی دے دی، اور اس بات پر بھی پیرا بٹھا دیا کہ اگر اس طرف آئندہ کوئی گیا تو ہم اس کے گھروں میں بھی گھسیں گے اور ہم اس کے نظریات کو بھی توڑ دیں گے اور ہم اس کے بت بنے ہوئے بت کو بھی توڑ دیں گے، اس کی سیاست کو بھی خیر آباد رخصت ہونے کے لیے مجبور کر دیں گے اس ریاست سے، تو ہم سے بڑا کون ہے؟ ہاں وہ مطلب یہ تو باتیں ساری سرسری ہیں، وہ ان چیزوں سے بیگانہ تھے۔ اچھا، ان کی جو گفتگو ہے، بھلے وہ زبان پنجابی استعمال کرتے تھے، حالانکہ ایک لینگویج ہے، لیکن انفارچونیٹلی پنجابی واحد قوم ہے جو پنجابی کو اون نہیں کرتی، باقی تمام قومیں اپنی زبان کو اون کرتی ہیں، لیکن
وہ گفتگو میں اقبال کے شعر پڑھتے تھے, شیرازی کے, حافظ کے شعر پڑھتے تھے. بہت ہی ایک ایسی گفتگو تھی, اگر آپ اس کو غور کریں تو ایک ان ڈیپتھ جو میسج تھا وہ دہلا دیتا تھا. تو اکثر مطالعہ کرتے ہوں گے, آپ کے ساتھ بھی, آپ کی تربیت میں بھی وہ چیزیں انہوں نے شامل کی, انکارپوریٹ کی؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں نے تو سارا جو کچھ بھی سیکھا, اور مجھے انہوں نے ایک سبق دیا. آپ کے مطلب ایکسیڈنٹ کے بعد ایک اور ساتھی ہیں, ان کو بھی یہی سبق دیا کہ کتابیں تو 2 حرف سکھاتی ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں. تو ہمارے اندر جو بھی آدمیت ہے, جو بھی ہمارے اندر کوئی وصف ہے کسی بھی چیز کا, وہ انہی کا دیا ہوا ہے, انہی کا سکھلایا ہوا ہے. اور ان کے اندر ایک خاصیت تھی کہ وہ اپنی ہر چیز کو جو ان کے ساتھ منسلک تھی بمانگے دوہل آن کرتے تھے. لوگوں نے بڑا کہا کہ حضرت آپ اردو کا استعمال کریں, اس سے بہت فائدہ ہوگا تھا. کہتے تھے جلے جو اگر میں پنجابی گل نہ کر لوں, میرا اندر ہی پورا نہیں ہوتا, مینو گل سمجھانا مزہ ہی نہیں آتا. مطلب وہ پنجابی میں کہتے ہیں مجھے بات سمجھانے کا مزہ ہی پورا نہیں آتا. تو وہ جو بھی ان کے ساتھ منسلک چیز تھی نا, نہ انہوں نے اپنا لباس بدلا, نہ انہوں نے اپنی وضاقتہ بدلی. آپ دیکھتے ہیں ان کی زندگی دیکھیں, وہ ملک سے باہر گئے ایک دفعہ شام کے دورے پر, اور بتاتے تھے آ کے کہ یہاں سے میں گیا, میرے ساتھ کافی سارے علماء تھے, انہوں نے وہاں جا کے چغے پہن لیے اور جناب وہ قبائیں پہن لی اور وہاں پگڑیاں کے رنگ بدل لیے, اور کہہ رہے میں نے وہی دھوتی, یہ دھوتی انہی کی ہے, یہ دھوتی اور وائٹ سوٹ اور اوپر دستار اور یہی پہن لیا اور یہی پہن کے سارا کام تھا. تو اپنی جو چیز تھی نا, تہذیب اور تمدن جو ان کے اندر کوٹ کے بھرا ہوا تھا, اس کو بڑی کھلے دل سے آن کرتے تھے. جو ہماری تہذیبی باتیں تھیں, روایات کی باتیں تھیں, انہیں کھلے دور تھے. اسی لیے وہ پنجابی میں زیادہ گفتگو کرتے تھے اور اس کو آن کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اجڈ ہوتا ہے جو پنجابی بولتا ہے اور یہ وہ, بلکہ انہوں نے پنجابی میں انگریزی والوں کو مجبور کر دیا کہ وہ آپ کی پنجابی میں ترجمے ٹرانسلیٹ کر کے انگریزی میں گفتگو سنیں. اچھا, یہ بتائیے کہ انہیں اندازہ تھا جب وہ اتنے بیمار رہے کہ شاید اب وقت رخصت آ پہنچا, گفتگو سے کچھ آپ کو اندازہ ہوا؟ جی, میں ان کے قریب تھا, یہ ان کا روحانی تصرف کہہ لیں کہ انہوں نے میرے ساتھ ساری وہی باتیں کی ہیں جو آج رونما ہو رہی ہیں یا آئندہ آنے والے وقت میں رونما ہوں گی. لیکن میرا ایک مرتبہ بھی خیال نہیں گیا کہ آپ دنیا سے جانے کے لیے یہ ساری باتیں میرے ساتھ کر رہے ہیں اور مجھے سمجھا رہے ہیں کہ رشتہ داری کا کیا تعلق ہے, وزاداری کیسے رکھنی ہے, کس کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں میرے, ان کے ساتھ کیسا اٹھنا بیٹھنا رکھنا ہے, تمہارے پر یہ ذمہ داری ہیں, یہ ذمہ داری ہیں, یہ ذمہ داری ہیں. اس مطلب تاریخ کے حوالے سے ساری گفتگو انہوں نے میرے ساتھ کی. لیکن میرا ایک وقت کے لیے بھی خیال, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گیا کہ یہ میرے ساتھ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.